بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ ناظرین کرام، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ناظرین کرام، ایک جانب بھارت پاکستان کو دونوں طرف سے گھیرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ٹو فرنٹ وار یعنی دو محاذوں پر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان کی توجہ ہٹائی جا سکے اور وہ اپنی طاقت افغانستان کی سرحد پر مرکوز کرے اور بھارت اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ نہیں، پاکستان چند گھنٹوں میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کا ایک حصہ استعمال کر کے مغربی محاذ کو آسانی سے کور کر سکتا ہے۔ اب بھارت کے لیے باقاعدہ طور پر دوسرا محاذ کھل چکا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب بھارتی فضائیہ، بحریہ اور بحری فوج مسلسل نوٹمز جاری کر رہی ہیں۔ شول ایکسرسائزز بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقیں سمجھی جا رہی ہیں، جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان، گجرات، پنجاب اور سمندر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بھارت اپنی تمام توانائیاں پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن NC موقع پر پاکستان اور بنگلہ دیش نے ایک تاریخی دفاعی معاہدہ کر کے بھارت کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت جو پاکستان پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا، خود مشرقی جانب الجھ گیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحد پر بھارتی فضائی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں، اور یہ اب بنگلہ دیش کے لیے بھی ایک تشویشناک پہلو بن چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں، کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں، اور جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی عسکری سفارتکاری نے بھارت کی بنیادی ہلاکتیں رکھ دی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تک یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایٹمی تجربات کر رہا ہے۔ جب پاکستان کی وزیر دفاع سے بلوچستان میں ہائپرسونک میزائل تجربے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سب کچھ بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ DGSPR نے تردید کی، نہ تائید، بس اتنا کہا کہ تمام ممالک تجربے کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی فضا میں جو غیر معمولی بادلوں کی تشکیل دیکھی گئی، اسے ہائپرسونک ٹیسٹ کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان اور چین کی جانب سے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کرنا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا JF-17 تھنڈر طیارہ اب آذربائیجان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ٹرائی لیٹرل ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، پھر پاکستان نیوی کا ذوالفقار کلاس فریگیٹ مالدیپ کیا، اور پہلی بار 54 برس بعد پاکستان کا بحری جنگی جہاز بنگلہ دیش کے پانیوں میں داخل ہوا، جہاں بنگلہ دیش نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان نیوی کے چیف خود بنگلہ دیش پہنچے ہیں، اور بنگلہ دیش نے اعلیٰ سطح پر پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور دفاعی معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یاد رہے، چکن میں بھارت کا ایک نہایت حساس و کمزور مقام ہے۔ وہاں بنگلہ دیش نے اپنا ایک ایئر بیس فعال کر دیا ہے۔ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے چین سے J-10C طیارے خریدنے اور پاکستان سے JF-17 تھنڈر کے حصول کے معاہدے بھی کر لیے ہیں۔ یہ سب بھارت کے لیے ایک نیا درد سر بن چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے انقلابی رہنما محمد یونس کی قیادت میں نئی حکومت بھارت کی کٹھ پتلی حکومت حسینہ واجد کے اثر سے آزاد ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنے خود مختار خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد یونس نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز کو جو تحفے سووینیر دیا، اس پر گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ بنا ہوا تھا، جو ایک نئی حکمت عملی کی علامت ہے۔ اب بھارتی میڈیا خود تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کچھ بڑا چل رہا ہے۔ پہلے پاکستان کے DG جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کے، پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز، اب نیول چیف، یہ سب کچھ غیر معمولی تیزی سے ہو رہا ہے، جو بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق پاکستان کے عسکری وفد نے چکن نیک علاقے کا دورہ کیا، اور بنگلہ دیشی دفاعی تجزیہ کار اب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان سے جنگ کرے تو بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر بھارت پر مشرقی جانب سے حملہ کرے اور بھارت کی 7 ریاستوں 7 سسٹر اسٹیٹس کو آزاد کر دے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو بنگلہ دیشی ٹی وی چینلز پر زیر بحث ہیں۔ اب بھارت نے اپنے اسٹیٹ فرنٹ پر مزید 3 نئے ملٹری گیریزن قائم کیے ہیں، خاص طور پر سیگریک کوریڈور کو محفوظ بنانے کے لیے۔
بڑی عسکری نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ بھارت نے آسام کے اوپر اپنی فضائی نگرانی بڑھا دی ہے اور بھارتی فضائیہ کے طیارے اب آسام کے اوپر گردش کر رہے ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے پاس اتنی صحیح ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں خطے کا نقطہ بدل دے۔ یہ وہی بھارتی فضائیہ ہے جس نے مئی 2025 کی فضائی جنگ میں پاکستان نے 6-0 سے شکست دی تھی۔ 6 بھارتی طیارے تباہ ہوئے، 7واں ایک بڑا ڈرون تھا اور 8واں شدید نقصان کا شکار ہوا۔ اب بھارت کو بنگلہ دیش کی جانب سے بھی بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف امریکہ میں کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ ہم مشرقی سمت سے بھی ضرب لگا سکتے ہیں۔ انڈین میڈیا مان رہا ہے کہ ان کے بیک یارڈ میں کچھ بڑا پک رہا ہے۔ ان کی توجہ افغانستان کی طرف موڑنے کا خواب ٹوٹ چکا ہے اور اب بے آف بنگال میں بھی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو ہمیشہ اپنی کالونی سمجھا، مگر آج بنگلہ دیش کے غیرت مند عوام نے وہ دو قومی نظریہ دوبارہ زندہ کر دیا تھا جسے اندرا گاندھی نے 1971 میں خلیج بنگال میں دفن کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج بنگلہ دیش کے باشعور نوجوانوں نے انقلاب برپا کر کے دو قومی نظریے کو پھر سے زندہ کر دیا ہے اور اب بھارت کو اپنی ہی دوا کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ یہ ہے ٹو فرنٹ وار کا وہ منظرنامہ جو اب خود بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک آرمی پائندہ باد۔